جو اپنی زندگی سے واپس چلے گئے، جو مسیح کو چھوڑ چکے ہیں، جو کسی گناہ کا مرتکب ہوئے ہیں، جو زناکاری کا مرتکب ہوئے ہیں، جو چوری کا مرتکب ہوئے ہیں، جو کسی بھی وجہ سے مسیح سے دور چلے گئے، جو کسی غیر مذہب کا حصہ بن گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سے دور کر دیا، آج کا میسج، آج کا کلام ان کے لیے ہے، ان بہنوں بھائیوں کے لیے، ان خدا کے لوگوں کے لیے جو گم ہو گئے ہیں، جو کھو گئے ہیں، جو خدا کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے لیے آج کا پیغام ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ خدا آج پھر ان کو بلاتا ہے اور ان کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ ان کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے، ایک جشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور آج کے ہم اس میسج میں سنیں گے کہ جب چیز کھوئی ہوئی ملی تو اس پہ جشن کیا گیا۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا کو چھوڑ چکے، جو یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی بخشش نہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی خدا کے پاس کوئی پلان نہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری زندگی جو ہم بہت دور چلے گئے، بہہ گئے ہیں، اب ہم کاروبار میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم خدا کے پاس نہیں آ سکتے، اب ہم اپنے گناہوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم خدا کے پاس واپس نہیں آ سکتے۔ کسی وقت ہم اچھی خدمت کرتے تھے، لیکن اپنی مسٹیک، اپنی بدنی، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے اب ہم خدا سے دور ہو گئے۔ تو آج کا کلام ان کے لیے، آج کا میسج ان کے لیے، اور آج خدا ان سب سے کلام کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا وہ جانے کہ خدا کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ جب فقیہ اور فریسیوں نے اسے دیکھا کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ ملتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا، اور وہ یہ تھا کہ یہ شخص گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا پیتا ہے، یہ شخص شرابیوں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے بارے میں دو لفظ بولے جاتے تھے کہ یہ بال زبول کی مدد سے بدبوئیں نکالتا ہے، اور یہ کھاؤ ہے، اور یہ شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس طرح کے الزامات جو ہے اس دور کے جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے ہائی فائی مذہبی لوگ سمجھتے تھے، وہ یہ الزام لگاتے تھے، کیونکہ حقیقت میں وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنا، ایسی منڈلی میں بیٹھنا۔ آپ کو پتہ ہے داؤد نے ایک زبور کہا کہ میں ایسے گنہگار آدمیوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھوں گا، میں ان کی ٹولیوں میں نہیں جاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ پولس رسول اپنے خط میں آگے بیان کرتا ہے کہ اگر تم لوگ دنیا کے گنہگاروں اور شرابیوں اور ان سب سے کبھی ملو ہی نہ تو تم دنیا سے ہی باہر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان جیسے کام نہ کرنا، ان کے پاس جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو مسیح کی ضرورت ہے۔ اور جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے لیے پارٹی ہے، آپ کے لیے جشن ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو استقبال کرے گا۔ تو جب یہ ساری بحث چل رہی تھی تو یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، اور آج کا جو ہمارا میسج ہے، سارا جو لب لباب ہے، سارا جو مدعا ہے، وہ اس تمثیل پہ نربھر کرتا ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اگر لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی ہم 11ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں ایک تمثیل ہے، اور میں آپ کے سامنے چند آیات اس کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ اور اگر 18ویں آیت میں لکھا ہے تو اس نے کہا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے، مزدوروں جیسا کر لے۔ یہ تمثیل کی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ تمثیل اس وقت سنائی گئی جب فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کو یہ تانا دے رہے تھے، یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ شخص گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا، یہ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، یہ تو نبی ہے، یہ تو خدا کا بندہ، یہ تو اتنا پاورفل ہے، یہ تو معجزات کرتا ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ گنہگاروں کے ساتھ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دیکھو، ہم فقیہ اور فریسی، ہم بڑے عالم شرع، ہم بڑے اچھے طریقے سے تورات کو جانتے ہیں، بائبل کو جانتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے واسطہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح نے اس کے جواب میں یہ تفسیر، اور بھی بہت ساری تفسیریں دی، لیکن آج ہم اس ایک بات پر غور کریں گے۔ اور جب بھی میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جب بھی ہم اس تمثیل کے بارے میں بات کرتے تو ہم اس تمثیل کو ایک نام دیتے ہیں، اور وہ ہے مصرف بیٹا۔
क्या बोलते हैं हम जी? मुशर्रफ बेटे की तमसील। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये थोड़ी सी कम क्लियर है, ये जो टाइटल इसको दिया गया है ये कम क्लियर, ये साफ या वाज़े नहीं है। बजाय इसके कि हम मुशर्रफ बेटा कहें इस तमसील को, हमें इसको टाइटल देना चाहिए कि ये एक बेटे की नहीं बल्कि ये दो बेटों की कहानी है। ये अगर आप इस स्टोरी को गौर से देखेंगे तो ये एक बेटे की कहानी नहीं है बल्कि ये दो बेटों की कहानी है। और आज हम देखेंगे कि हकीकत में वो दोनों बेटे जो है उनका रद्द अमल कैसा था, वो बाप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बाप से क्या तवक्कुआत रख रहे थे और बाप ने उनके उलट कहा। दरअसल बात यह है कि जो लफ्ज़ फजल हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है कि हर वो चीज़ खुदा ने हमें दी जिसके कभी भी हम हकदार ना थे। फजल के लिए लफ्ज़ बख्शिश भी यूज़ हुआ है। अभी हम कभी भी किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी हम खाना खाने जाते हैं तो जितना हमने खाना खाया होता उसका हमें बिल पे करना पड़ता है क्योंकि हमने वो चीज़ ऑलरेडी यूज़ की है। वो खाना, वो फूड, वो जो कुछ हमने ऑर्डर किया था उसका हमें बिल पे करना पड़ता है और हम वेटर को बिल पे करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ हम उसे टिप बख्शिश देते हैं और वो इसका हकदार नहीं होता बल्कि वो खाने वाले की खुशी होती है कि वो अपनी खुशी से उसको बख्शिश दे, उसे टिप दे। और वेटर कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको अच्छा खाना सर्व किया, मैंने आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, मैंने देखो अच्छा लिबास पहना, हमारा रेस्टोरेंट बड़ा खूबसूरत, मैंने एक अच्छा टेबल आपको दिया तो ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मेरे राइट्स हैं कि आप मुझे टिप दें, बख्शिश दें। वो ऐसा कभी नहीं कह सकता और दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है। तो जब हम किसी को बख्शिश या टिप देते हैं इसका मतलब वो इस बात का हकदार नहीं है, लेकिन तो भी हमने उसको दिया और वो ये बिल जो हमें पे किया था ये उससे एक्स्ट्रा है। तो हम खुदा के सामने कभी भी, कोई भी शख्स खुदा के सामने खड़ा होकर उसे जवाब नहीं दे सकता। जब इंसानों में से कोई भी इस लायक नहीं तो भी खुदा ने अपने फजल को हम सब इंसानों पर उठेला और हम इसके ना हम डिजर्व करते थे, ना हमारे ये राइट थे और ना ही हम इस काबिल थे कि हम इन चीज़ों को हासिल करें, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने ये सब कुछ दिया। तो ये खुदा का क्या है जी? फजल है, यानी वो सब चीज़ें जिसके हम हकदार नहीं थे। तो आज की जो स्टोरी है वो फजल की स्टोरी है कि बाप ने बनी नो इंसान पर, खुदा का मतलब खुदा ने बनी नो इंसान पर अपना फजल किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हर वो शख्स, हर वो भाई, हर वो बहन जो खुदा को छोड़ चुका है, जो खिदमत को छोड़ चुका है, जो दिल बर्दाश्ता हो गया है, जो दिल शिकनी का शिकार हो गया है, जो दुखों के सबब से ये समझता कि खुदा ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी, जो अपने कारोबार में इतना गुम हो गया है कि उसने खुदा को छोड़ दिया, जो किसी मिस्टेक की वजह से, किसी गुनाह की वजह से, किसी गलती की वजह से, किसी भी वजह से वो मसीह से दूर चला गया। तो आज का पैगाम उन लोगों के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए, ताकि वो दोबारा से बहाल हो और जाने कि फजल वो है कि जिसके वो हकदार नहीं थे उन्हें बख्शा गया। आमीन। मैं एक दिन बोल रहा था कि मैंने नए नामे में ये लफ्ज़ बार बार पढ़ा है और वो ये है कि यीशु मसीह गुनहगारों के वास्ते आया, यीशु मसीह गुनहगारों के वास्ते आया, यीशु मसीह गुनहगारों के वास्ते आया। तो इसका क्या मतलब? क्या खुदा यीशु मसीह रास्तवालों के लिए नहीं आया? दरअसल खुदा की जो मर्जी है वो ये है कि हम हर पल खुदा की ज़रूरत को महसूस करें। हमें हर पल हर वक्त खुदा चाहिए हो, हमें हर पल जो फजल की ज़रूरत पड़े। इसलिए ये बार बार लफ्ज़ आता है कि खुदा गुनहगारों के लिए आया, यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हम मसीह में आ गए, उसने हमें मुफ्त अपने फजल से ये सब कुछ बख्शा है, लेकिन हमें हर पल उसकी ज़रूरत है। हम अपने आप को तकब्बर करके कहीं इब्लीस की सज़ा न पाए। सो ये आज की जो स्टोरी है वो एक बेटे की नहीं बल्कि दो बेटों की है। इसलिए मुशर्रफ बेटा तो इसको टाइटल दिया गया, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये दो बेटों की, एक बेटे की नहीं दो बेटों की है। और हम देखेंगे कि दोनों ने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। यहाँ पे हम स्टोरी ऑलरेडी सब वाकिफ़ है इससे कि छोटे बेटे ने कहा कि बाप जो कुछ मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें और सब। मैं कभी ये सोचता हूँ कि
वो सब कुछ ले गया, उसने उड़ा दिया, उसने और फिर अच्छा काम नहीं कोई किया, कोई बिजनेस नहीं किया उस रुपए पैसे से, माल जो बाप की जो प्रॉपर्टी थी उससे कोई बिजनेस नहीं किया, उससे कोई बढ़ोतरी नहीं की है उसने, बल्कि उसने लिखा अपना माल और सब कुछ जो बाप की प्रॉपर्टी थी वो कहाँ उड़ा दी? बच्चा चलनी में उसने, कस्बियों के साथ उड़ा दी उसने, अय्याशी में उड़ा दी उसने, यानी हर वो गलत काम किया जो बाप की नज़र में टोटली रॉन्ग था, या जिससे बाप को, खुदा को नफरत थी, उसने हर वो काम किया। और जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा कि अब मैं इस लायक नहीं है, सच्ची बात है मैं भूखा मर रहा हूँ, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ, अब ऐसा करूँगा कि सच्ची बात मैं अब नहीं समझता। कम से कम ये उसकी दयानतदारी के उसने कहा नहीं अब मैं बेटा नहीं बनना चाहता, अब मैं बेटा नहीं बनना चाहता, कम से कम नौकर नहीं बन जाऊंगा तो घर में, मेरे बाप के घर में तो नौकर भी अफराद से खाते हैं, कम से कम मुझे रोटी तो मिलेगी जो मेरा ये हाल है, चलो मैं नौकरी ही कर लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा सब कुछ खा चुका हूँ। और आप सुनकर ये हैरान होंगे कि जब वो वापस आया तो बाप दौड़ कर गया और उसने वो जो अपनी कहानी जो उसने माइंड सेट बनाया था उसको ये नहीं पता चला कि मेरा बाप मेरी तरफ भाग के आ रहा है, बल्कि उसने अपनी जो पहले से तैयार की गई कहानी वो बयान की और उसने कहा बाप मैं तेरी नज़र में और आसमान की नज़र में गुनहगार हुआ। मैं सोच रहा हूँ उसका यहाँ पे दिमाग काम नहीं किया कि बाप मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, बाप मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, और उसने वो बनी बनाई कहानी सुनाई कि अब मैं तेरी नज़र में और आसमान की नज़र में गुनहगार, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊँ, तू ऐसा कर, मुझे नौकरों जैसा कर ले। बाप ने क्या कहा, लिखा वहाँ चूमा, उसे चूमा, क्योंकि बाप को खोया हुआ बेटा मिल गया था। और फिर ना सिर्फ चूमा बल्कि अपने नौकरों को हुक्म दिया कि क्या करो जी, यहाँ पे लिखा है नौकरों को क्या हुक्म दिया, यहाँ 22वीं आयत में लिखा, बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा जामा यानी लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खा कर खुशी बनाए। तीन चीज़ें हैं यहाँ। पहली बात है लिबास उसको दिया गया, फिर उसे अंगूठी पहनाई गई, फिर उसे जूता पहनाया गया और फिर उसके लिए क्या किया गया, बछड़ा ज़बा किया गया। गौर करने की बात है, आज 4 बातें हैं उस खोए हुए बेटे के लिए और कोई सवाल जवाब नहीं। आप इस स्टोरी को गौर से पढ़े, यहाँ बाप ने कोई नहीं, यार तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तूने बाप की कभी तुझे याद नहीं आई, तू है ऐसा, तूने तो ऐसा किया, अब देख मैं तेरा बाप ऐसा, लेकिन तूने नहीं, ऐसी कोई सवालो जवाब नहीं। बेटा पूरी तरह ये इरादा बना के आया था कि अब वो क्या होगा, वो नौकर बनेगा। उसकी हैसियत अब बेटे जैसी नहीं, किसकी जैसी होगी, नौकरों जैसी होगी, सिर्फ रोटी खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन बाप ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसने कहा जाओ इसके लिए क्या करो, अच्छे से अच्छा। और आप हैरान होंगे कि यीशु मसीह ने एक तमसील कही, यहाँ रोक के ये बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने एक तमसील कही। उसने कहा एक बार मालिक ने पाकिस्तान लगाया और उसमें तरह तरह की वो लगाए, जब फल का वक्त आया तो उसने अपने कुछ नौकरों को भेजा, फिर और नौकरों को भेजा, फिर और नौकरों को भेजा और आखिर में किसको भेज दिया, बेटे को। इसका मतलब ये है, वो आप जानते हैं कि वो नौकर कौन थे उसके, जितने भी अंबिया आए वो खुदा के नौकर, वो खुदा के खादम थे, उन नौकरों को बार बार भेजा। और मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि मूसा के बारे में लिखा है कि वो सारे घर में एक खादम, एक नौकर की हैसियत से रहा। तो जितने भी अंबिया, जितने भी नबी आए वो खुदा के खादम थे, खुदा के नौकर थे। और उसने कहा, नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा क्या करो, लिबास निकाल कर लाओ। ये एक तस्वुराती स्टोरी है जो खुदा बाप को रिप्रेजेंट करती है।
یسوع مسیح ایک تصوراتی سٹوری سنا رہے تھے، دراصل یہ خدا کے ذہن کی سٹوری تھی، یہ خدا کی اپنی سوچ کی عکاسی کرتی کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں آپ یاد رکھیں گے کہ جتنے بھی پرانے بکس ہیں، جتنے بھی انبیاء کی بکس ہیں، اس میں سے آپ کے لیے اچھے سے اچھا لباس نکل آئے گا۔ اگر باپ آپ کو حکم دے گا تو آپ شریعت میں سے بھی اچھے سے اچھا لباس نکال کے لے آئیں گے۔ اگر باپ کی مرضی اور باپ آپ سے خوش ہوگا تو ان ساری کتابوں میں سے آپ کے لیے اچھے سے اچھا لباس نکلے گا۔ آپ یسایہ کو کہیں، وہ یسایہ آپ کو اچھے سے اچھا لباس دے گا۔ آپ دانیل کو دیکھیں، وہ آپ کو اچھے سے اچھا لباس دے گا۔ آپ موسیٰ سے کہیں، وہ آپ کو اچھے سے اچھا لباس دے گا۔ آپ کسی بھی انبیاء کو، یوئیل کو، کسی بھی عموس عبدیہ کو اگر آپ اسے کہیں گے تو کہیں نہ کہیں اچھا لباس ان کے پاس محفوظ ہے، اور وہ آپ کے لیے اچھا لباس نکال کے لائیں گے، تاکہ یہ جو شخص آ گیا، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا، جو کھو گیا تھا وہ مل گیا۔ اس لیے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا لباس۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی بائبل میں سے آپ برا لباس بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے موت کا حکم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ وہاں کیا کہا؟ اچھا لباس نکالو۔ اگر خدا کے لوگوں نے کسی کو بچانا ہے تو ان کے لیے ان سارے انبیاء کی کتابوں میں سے اچھے سے اچھا لباس ملے گا، اور ان کے لیے خوشخبری کی جوتی اور تیاری کے جوتے اس کو ملیں گے، اور اس کے بعد انگوٹھی پہنائے گی۔ بادشاہ نے اپنا اختیار دیا، جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا ہے، فضل کے تخت کے سامنے پہنچنے کا اختیار ملا ہے، اور پھر پلا ہوا بچڑا کیا کر دو۔ عبرانیوں کے مصنف کہتا ہے کہ ہمارا بھی یسوع مسیح ایک فصح، ایک برا قربان ہوا، اس لیے ہم سب کے لیے بھی عید اور خوشی منانا ضرور ہے۔ باپ نے گنہگاروں کو بچانے کے لیے، باپ نے بدکاروں کو بچانے کے لیے، باپ نے ان سب لوگوں کو جو کسی بھی طور سے خدا کی اخلاقی شریعت کو پورا نہیں کر سکتے تھے، ان کو اپنے بیٹے بنانے کے لیے اس نے برا کیا کر دیا؟ قربان ہونے دیا۔ اور اس نے کہا آؤ اور خوشی کریں، اور خوشی کرنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کھویا تھا وہ مل گیا، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، جو چلا گیا تھا وہ کیا ہو گیا ہے؟ واپس آ گیا۔ اس لیے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا ضرور ہے، ضرور ہے خوشی کرنا۔ اور اب مزے کی بات یہاں کے دوسرے بیٹے کا بھی بات لکھا، جب دوسرا بیٹا کھیتوں سے آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں بڑا جشن ہے اور سب، اور اس نے کسی ایک نوکر کو بلایا اور اس نے کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا بھائی جو کھو گیا تھا وہ مل گیا۔ اور وہ نوکر کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا جو بھائی گم ہو گیا تھا، جو کھو گیا تھا، اس نے نہیں کہا وہ بندہ جو ہے یار تجھے پتہ نہیں ہوا، اس نے کہا تیرا بھائی جو کھو گیا تھا وہ مل گیا۔ اس خوشی میں تیرے باپ نے کیا کیا ہے؟ پلا ہوا بیل ذبح کرایا ہے، اور آج گھر میں جشن ہے۔ تو لکھا وہ ناراض ہو کر اس نے گھر میں جانا نہ چاہا۔ میں سوچتا ہوں اگر کوئی بچہ ہے وہ شرابی ہو گیا، وہ اپنے گھر سے بھاگ گیا، اس نے خاندان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کی عزت مٹی میں ملا دی، ان کا تہس نہس کر کے رکھ دیا، اپنی ماں کو بدنام، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا تایا، اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث ہوا، وہ شرابی ہو گیا، وہ اس ٹائپ کا جو ڈرگز ایڈکشن جو ہوتے ہیں، جتنے بھی نشہ آور چیزیں پینے والے، وہ اس ٹائپ کا ہو گیا۔ اور محلے میں سب کو پتا ہے۔ ایک دن اس کے باپ کا فون آتا ہے کہ کل شام میرے گھر میں پارٹی ہے۔ تو آپ سوچیں گے کس بات کی پارٹی؟ وہ کہے گا میرا بیٹا جو شرابی ہو گیا تھا، میرا بیٹا جس کی وجہ سے ہمارے خاندان بدنام ہو گیا تھا، میرا بیٹا جس کی وجہ سے ہم کسی کام کے نہیں رہ گئے تھے، وہ واپس آ گیا اور آج ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہم میں سے ہر شخص پتہ کیا گیا ہے؟ یار یہ کچھ زیادہ جلد بازی نہیں ہو گئی؟ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا، تھوڑا ابھی اتنا اس نے خاندان کا ستیہ ناش کر دیا، وہ خاندان کی بدنامی کا باعث ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات چوری کر کے بیچ دیے، اس نے گھر کی ساری چیزیں بیچ دی۔ دیکھو اس پورے خاندان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ آج پارٹی ہونی چاہیے۔
لگتا ہے تھوڑی سی جلد بازی ہوگی, تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیکھے, لیکن باپ نے کیا کیا, ابھی اور اسی وقت جشن کا انتظام کرو, کوئی تو مہمانی. اور جب باپ لکھا ہے, دوسرے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے, جب باپ اس کو منانے کے لیے باہر گیا تو بڑا بیٹا بڑے غصے میں تھا, اور جو گڑوی کی سہیلی سب تھی نا اس کو سنا دی, بڑا تپا اپنے باپ پہ, بڑا اپنے باپ کو باتیں سنائی, میں شروع سے تیرے ساتھ. اور سچ بات یہ ہے کہ بائبل اسٹوری میں بتاتی ہے کہ جو اس زمانے کے مطابق ایک نیک, ایک فرمانبردار بیٹے کو ہونا چاہیے تھا, وہ بیٹا ٹھیک تھا, وہ اپنے باپ کا فرمانبردار تھا, وہ اپنے بیٹے باپ کا حکم مان رہا تھا, وہ اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کر رہا تھا, وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہا تھا جو اس معاشرے کے مطابق یا اس باپ کے ارادہ کے مطابق غلط ہو, وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا. لیکن اس نے کیا کہا, یہ جو تیرا بیٹا ہے جس نے تیرا مال کسبیوں میں اڑا دیا, جس نے بدچلنی میں اڑا دیا, جو سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا, ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث آیا, جب وہ واپس آیا تو وہ ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث ہوا ہے, لیکن جب وہ واپس آیا تو نے اس کے لیے کیا کر دیا, پلا ہوا بیل ذبح کروا دیا. میں تیرے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں, تیری حکم داری نہیں کی, تیرا کبھی حکم نہیں توڑا, میں نے یہ کیا, تو نے مجھے کبھی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کروں. اب آپ ان دونوں کا موازنہ کیجئے. جو چھوٹا بیٹا وہ بھی توقع کر رہا تھا کہ میرے ماضی کو میرا باپ یاد رکھے گا, اور جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ میرے ماضی کو یاد رکھے گا. چھوٹے کا ماضی کیا تھا کہ اس نے باپ کا سارا مال بدچلنی میں اڑا دیا, سارے خاندان کی بدنامی کی, اس نے کسبیوں کے ساتھ اپنا ٹائم ایکسپینڈ کیا, اس نے یشی کی اس مال سے, یہ اس کا ماضی تھا. اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ میرا ماضی بہت گندا ہے اس لیے میرا باپ اب مجھے اپنا بیٹا نہیں بنائے گا, بلکہ صرف ہو سکتا ہے ریکویسٹ کرنے سے وہ مجھے اپنا نوکر بنا لے. اور اسی طریقے سے جو بڑا بیٹا تھا وہ سوچ رہا تھا میرا ماضی بہت اچھا ہے, میں اپنے باپ کا فرمانبردار رہا ہوں, میں نے اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کی, میں نے اپنے باپ کا ہر حکم مانا ہے, میں ہمیشہ اس کے تابع رہا ہوں. دونوں ہی اپنے ماضی پہ فوکس کر رہے تھے, لیکن باپ دونوں کے ماضی کو نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ باپ تو خوشی منانا چاہتا تھا. اس نے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہے, اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے, لیکن خوشی کرنا ضرور تھا کیونکہ یہ تیرا بھائی جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے, جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. یاد رکھیے کتنے ہی خدا کے لوگ ہیں جو دوسرے بیٹے جیسا رویہ رکھتے ہیں. ہم اتنی دیر سے خدمت کر رہے ہیں, ہم اتنی دیر سے خدا کے ساتھ, ہم اتنی دعا کر رہے ہیں, ہم اتنے سے, یہ جو کل تک گنہگار تھا, کل تک شراب پیتا تھا, یہ کل تک دیکھو کسمیوں کے ساتھ ہے, یہ کل تک اس کا کریکٹر بڑا لوز تھا, کل تک اس نے یہ گناہ میں زندگی گزاری, آج یہ ہمارے مقابلے میں ہو گیا, آج اس کے لیے پلا ہوا بیل, آج اس کے لیے انگوٹھی, اس کو دوبارہ سے وہ اختیار دیا جا رہا ہے, وہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. لیکن باپ اس رویے کو نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ باپ تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو 99 ہے توبہ کی حاجت نہیں رکھتی, اور وہ ایک توبہ کرنے والے یعنی ایک بھیڑ جو کھو گئی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ جاتا ہے. یہ سٹوری ہے آج کی. ہم کون سا کردار ہے, کیا گنہگاروں میں شامل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہمارا ماضی بہت گندا ہے, تو یاد رکھیے کہ باپ آپ کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو ماضی گندگی سے بھرا ہوا, میں تو چور ہوں, میں تو ڈاکو ہوں, میں نے تو اپنے خدا کو چھوڑ دیا, میں تو اپنا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا, میں تو کسی لڑکی کے لیے اپنا خاندان اپنا مذہب چھوڑ دیا, میں تو کسی لڑکے کے لیے اپنا خاندان مذہب چھوڑ دیا, تو آج کا کلام یہ ہے کہ جب آپ باپ کے پاس آئیں گے تو باپ دوڑ کر آپ کا استقبال کرے گا, اور آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا ماضی کیا تھا, بلکہ وہ اس لیے کہے گا کہ خوشی کرنا ضرور ہے, کیونکہ جو کھویا تھا وہ مل گیا ہے, اور جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. تو خدا کے لوگوں جو پہلے ہی باپ کے ساتھ ہے, جو جن کی رفاقت خود باپ کے ساتھ ہے, جو خدا کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں, جو خدا کے ساتھ اکائی میں رہتے ہیں, جو روح القدس کا مسکن بنا چکے ہیں, تو جب کوئی گنہگار آئے تو باپ کے ساتھ مل کر خوشی اور جشن منائے. ہاللیلویا. آپ بھی اس خون کھوئے ہوا کے لیے خوشی منائیں, جشن منائیں
मनाएं, क्योंकि बाप ये चाहता है कि कोई भी खोया हुआ ना हो, और अगर कोई खोया हुआ वापस आ जाता है तो मत आर्ग्यूमेंट दीजिए, क्योंकि बाप आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि क्या करता है, खुशी मनाता है। हालेलुया, खुशी मनाता है। सो ज़रूर है कि जो दूसरा बेटा है उसकी मानद रवैया ना रखे, बल्कि हम ये कहें कि हम भी अपने बाप के साथ जश्न में शरीक होंगे, जितने गुनहगार आए, जितने बदकार आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के लिए आया है। हालेलुया। ज़रूर है कि हम इस बात को समझें और उस फरीसी की तरह मत कहें कि खुदा मैं इसकी मानद नहीं, मैं इसकी मानद नहीं, बल्कि हम जैसे बाप जश्न मनाता है खोए हुओं के लिए, ऐसे हम भी जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि खुशी मनाना ज़रूरी है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।